اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سے ہم اردو زبان میں، اگرچہ یہ چینل پوٹھوہاری زبان میں قرآن اور حدیث کو بیان کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن بہت سے بھائیوں کی گزارشات پر ہم فقہ کے اندر چاروں بڑے ائمہ کرام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی آراء پر مبنی جو فقہی مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے انتہائی مختصر اور آسان الفاظ میں بیان کریں گے، تاکہ ہم اپنی عبادات کو اور اپنے معاملات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں ان پر عمل پیرا ہو سکیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عبادت جس میں سب سے پہلا نمبر نماز کا ہے، اس کے لیے شرط اول طہارت ہے، جس کو ہم پاکی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے کیونکہ فقہائے کرام نے رحمہم اللہ اپنے فقہ کی کتب کو یا بیانات کو ہمیشہ طہارت کے موضوع سے ہی اس کا آغاز کیا ہے، تو ہم بھی طہارت کے موضوع سے ہی اس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم طہارت کی تعریف کے حوالے سے کچھ باتیں سمجھیں گے۔ طہارت کے لغوی معنی نجاست اور کثافت سے پاک صاف ہونے کے ہیں، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بات روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی مزاج پرسی کو جاتے تو آپ فرماتے، لا باس طہور انشاء اللہ، یعنی کوئی بات نہیں، یہ مرض انشاءاللہ گناہوں سے پاک کرنے کا سبب ہوگا۔ طہور کا لفظ اس کے معنی ہے گناہوں سے پاک کرنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بیماری بھی گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ اب گناہ ظاہری بھی ہو سکتے ہیں اور باطنی بھی۔ طہارت نجاست کی ضد ہے، جس کے معنی گندگی کے ہیں، وہ چاہے ظاہری ہو یا باطنی۔ اس لیے گناہ کو بھی نجاست کہا گیا ہے، اگرچہ وہ باطنی طور پر ہی ہو۔ اور قرآن حکیم نے شرک کو بھی نجاست قرار دیتے ہوئے فرمایا، انما المشرکون نجس، کہ بے شک مشرک جو ہیں وہ ایک گندگی ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں طہارت ایک خاص صفت ہے جس کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ جب تک یہ صفت موجود نہ ہو، نہ نماز درست ہوتی ہے اور نہ کھانا اور اس سے متعلقہ چیزیں درست ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدن کی، لباس کی اور نماز کی جگہ کی طہارت کو نماز کے لیے شرط قرار دے دیا۔ طہارت ایک صفت ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں بھی
طہارت کا ہونا پاکیزگی کے لیے شرط ہے۔ طہارت کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک خبث یعنی گندگی سے پاکیزگی حاصل کرنا، اور دوسرا حدث یعنی ناپاکی سے طہارت حاصل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے لیے فرض قرار دے دیا کہ اس کا جسم اور اس کا لباس ہر طریقے کے خبث اور حدث سے پاک ہونا چاہیے۔ خبث کو شریعت نے گندگی قرار دیا ہے، جیسے خون اور پیشاب وغیرہ، اور طہارت اس سے پاک ہونے کا نام ہے۔ اسی طریقے سے حدث یہ انسانی بدن کا گندگی سے آلودہ ہو جانا، ناپاکی میں چلا جانا ہے، جیسے حالت جنابت میں چلے جانا جس سے غسل فرض ہو جاتا ہے، یا جیسے ریح کا، ہوا کا خارج ہونا یا پیشاب آنے سے وضو کا ٹوٹ جانا۔ جہاں تک غسل فرض ہونا حالت جنابت میں چلے جانا ہے، اس کو حدث اکبر کہتے ہیں، اور اس سے پاک ہونے کا طریقہ غسل ہے۔ اسی طرح عورت کے اندر حیض اور نفاس کی کیفیت بھی یہی بیان کی گئی ہے۔ اور جو حدث اصغر ہے، جس چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کرنے سے یا تیمم کر لینے سے اس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ائمہ کرام کی آراء کیا ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طہارت حدث یا خبث سے پاک ہونے کو کہتے ہیں، یا کسی شخص کے شریعت کی نظر میں پاک ہونے کو طہارت کہتے ہیں۔ گندگی کو دور کرنے کو بھی طہارت کہا جاتا ہے۔ حدث اصغر اور حدث اکبر، ان دونوں سے پاکی حاصل کرنے کو، چاہے وہ حالت جنابت ہو یا پیشاب یا ہوا خارج ہونے کی وجہ سے کیفیت پیدا ہو، اس سے طہارت حاصل کرنے کو، اس سے پاکی حاصل کرنے کو طہارت کہتے ہیں۔ ایک اعتراض اس پر یہ کیا گیا کہ جیسے پیشاب ہے یا ہوا خارج ہوئی ہے، جیسے پیشاب ہے ایسے ہی مادہ تولید کا نکلنا بھی ہے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ پیشاب کے بعد تو استنجا ہے اور وضو سے ہی انسان طاہر ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، لیکن جب مادہ تولید کا اخراج ہو تو اس کے بعد غسل کرنا چاہیے۔ اس پر صرف وہی لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جو عبادت کے مفہوم سے یا عبادت کی خصوصیات سے بے خبر ہیں، کیونکہ وہ یہ جانتے نہیں کہ عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریقے مقرر فرمائے ہیں ان سے تجاوز کرنا کسی انسان کو اس میں کوئی دخل حاصل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کوئی انسان اپنا اعتراض وارد نہیں کر سکتا۔ امام مالک طہارت کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس میں یہ صفت طہارت کی موجود ہو، صرف وہی انسان نماز پڑھ سکتا ہے، اور یہی صفت اس کے نماز اور اس کی عبادت کی، نماز کی جگہ میں بھی ہونی چاہیے۔ جب بھی انسان حدث اصغر اور حدث اکبر سے طہارت حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ عبادت کرنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ ہر قسم کی نجاست سے اور حدث سے پاکی حاصل کرنا ایک مسلمان عبادت گزار کے لیے فرض ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور شافعیہ یہ کہتے ہیں کہ شرع کی روح سے طہارت کا اطلاق دو معنوں میں ہوتا ہے۔ ایک ایسا عمل جس سے نماز جائز ہو، جیسے وضو، غسل، تیمم اور نجاست کو دور کرنا، یا ایسا عمل جو معنوی اعتبار سے ہو، جیسے غسل مسنون یا وضو ہوتے ہوئے پھر وضو کرنا، یعنی وہ کسی حدث میں یا خبث میں نہیں ہے،
اس کے باوجود وہ اس سے وضو کرتا ہے تو اس کو بھی طہارت کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کا وضو اسے گناہوں سے بھی پاک کر دیتا ہے۔ یعنی شافعیہ کے نزدیک طہارت کا اطلاق نجاست کو زائل کرنے، حدث کو دور کرنے پر لاگو ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل اور حنابلہ کہتے ہیں کہ شرع میں طہارت حدث کو یا حدث کی کسی ہم معنی کیفیت کو دور کرنے، نجاست حقیقی کو زائل کرنے اور ہر اس بات کو دور کرنے جو نماز اور عبادت کرنے میں مانع ہو، اس کو طہارت کہتے ہیں۔ حدث عبارت ہے اس خاص حالت سے جو تمام بدن یا بعض اعضاء کو لاحق ہو جاتی ہے، جس کو دور کر دینے اور زائل کر دینے کا نام عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے باطنی اور ظاہری خبث، نجاست اور حدث سے طہارت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔